آج ویو 360 میں صدر ٹرمپ کی انتخابی مہم کے خلاف 2 سال سے جاری خصوصی تحقیقات ختم، مگر کیا معاملہ اختتام کو پہنچا؟ امریکہ کی ڈرون پالیسی میں تبدیلی پر انسانی حقوق کی تنظیموں کی تنقید، اور اپنی آپ بیتی سے امریکی فلم انڈسٹری میں جگہ بنانے والی ایک پاکستانی سے ملاقات۔ السلام علیکم، وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں زمان۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو 2016 کے صدارتی انتخابات میں کامیابی دلانے کے لیے کیا ان کی انتخابی مہم کے عہدیداروں نے روس سے مدد لی یا نہیں؟ اس معاملے پہ 2 سال تک جاری رہنے والی خصوصی تحقیقات کے بعد صدر پر کوئی جرم ثابت نہیں ہوا۔ ان کی مہم نے روس کے ساتھ گٹھ جوڑ نہیں کی، لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ سوال یہ بھی تھا کہ کیا صدر نے انصاف کی راہ میں حائل ہونے کی کوشش کی، یعنی کیا ان تحقیقات میں کوئی رکاوٹ کھڑی کی یا نہیں؟ تو اس کے جواب میں صدر کو بری و ذمہ قرار نہیں دیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق جو شواہد سامنے آئے ہیں ان کی بنیاد پہ اس الزام کو ثابت بھی کیا جا سکتا ہے اور مسترد بھی۔ اس خصوصی تحقیقات کی قیادت مئی 2017 میں رابرٹ ملر کو سونپی گئی، جو FBI کے سابق ڈائریکٹر ہیں، ایک سابق فوجی بھی ہیں اور اپنے غیر سیاسی اور غیر جانبدار رویے کے لیے جانے جاتے ہیں۔ تحقیقات میں 37 افراد اور اداروں پر فرد جرم عائد کی گئی۔ 8 نے جرم تسلیم کیا جبکہ 1 کو عدالت نے مجرم بھی قرار دیا۔ ان میں اہم شخصیات ہیں صدر ٹرمپ کی انتخابی مہم کے سابق مینیجر پال مینافورٹ، جنہیں مالی بے ضابطگیوں پہ 7.5 سال قید کی سزا ہوئی، صدر کے سابق ذاتی وکیل مائیکل کوہن مالی جرائم اور کانگریس سے جھوٹ بولنے پر 3 سال کے لیے جیل جا رہے ہیں، جبکہ ٹرمپ انتظامیہ کے پہلے مشیر برائے قومی سلامتی ریٹائرڈ جنرل مائیکل فلن نے بھی تسلیم کیا کہ انہوں نے روسی شخصیات سے رابطوں کی تفتیش کاروں کو درست معلومات نہیں دی تھیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کئی مرتبہ ان تحقیقات کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ نتیجہ سامنے آنے کے بعد صدر نے ٹویٹر پہ کہا کہ ان کا نام صاف ہو گیا ہے، اور میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے اپنے خلاف تحقیقات کو ایک مرتبہ پھر شرمناک قرار دیا۔ تحقیقاتی رپورٹ امریکی اٹارنی جنرل ولیم بار کو جمعے کے روز جمع کرائی، جنہوں نے پھر ایک خط میں اس کا خلاصہ اتوار کے روز کانگریس اور وائٹ ہاؤس کو پیش کیا۔ مکمل رپورٹ ابھی سامنے نہیں آئی۔ کانگریس میں حزب اختلاف کے ڈیموکریٹس اور صدر کے حامی ریپبلکنز کی جانب سے اس وقت کیسا رد عمل سامنے آ رہا ہے، اس کی تفصیلات جاننے کے لیے ہم چلیں گے نیلوفر مغل کے پاس، جو اس وقت کیپٹل ہل پہ ہیں۔ نیلوفر، تقریباً 2 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کیپٹل ہل پہ اس بارے میں سب سے زیادہ بات چیت کی جا رہی ہے، تو اب جب رپورٹ کا خلاصہ سامنے آیا ہے، کیا ری ایکشن سامنے آ رہا ہے؟ جی سارا، بالکل اس رپورٹ کا جب خلاصہ سامنے آیا تو دونوں بڑی سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کی جانب سے اس وقت سخت رد عمل دیکھنے میں آ رہا ہے۔ امریکی کانگریس کے دونوں ایوانوں میں ریپبلکن ڈیموکریٹ رہنما ہاؤس اسپیکر نینسی پیلوسی اور سینٹ میں مائنورٹی لیڈر چک شومر نے ایک مشترکہ بیان جاری کیا ہے۔ اس بیان میں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس رپورٹ میں صدر ٹرمپ کو انصاف کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کا جو الزام ہے اسے بری نہیں کیا گیا، اس لیے یہ اور بھی ضروری ہو گیا ہے کہ اس رپورٹ کو مکمل طور پر عوام کے سامنے پیش کیا جائے۔ ڈیموکریٹس کا یہ بھی کہنا ہے کہ اٹارنی جنرل ولیم برڈ جو ہیں وہ چونکہ غیر جانبدار آبزرور نہیں ہیں، اس لیے ان سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ اس ملر رپورٹ کے بارے میں کوئی انصاف پر مبنی رائے دیں گے۔ یہ اٹارنی جنرل ولیم برر کے لیے اشد ضروری ہے کہ وہ مکمل رپورٹ کو عوام کے سامنے لائیں اور اس سے متعلقہ اہم دستاویز اور نتائج کانگریس کے سامنے پیش کریں۔ ریپبلکن سینٹ جوڈیشری کمیٹی کے چیئرمین لینڈسی گراہم کا یہ کہنا ہے کہ ملر رپورٹ سے متعلق قانون کے مطابق جتنی شفافیت سے کام لیا جا سکتا ہے وہ لیا جائے۔ ان کے علاوہ دیگر جو ریپبلکن لیڈر ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ڈیموکریٹس کبھی بھی متحد نہیں ہو سکتے۔ اب انہیں لگ رہا ہے کہ ملر رپورٹ ویسی دھماکہ خیز ثابت نہیں ہوگی جس کی انہیں توقع تھی۔ اب وہ اور طرح کے الزامات لگانے اور تحقیقات شروع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ڈیموکریٹس سے یہی توقع ہے۔ اور ڈیموکریٹس کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگرچہ محکمہ انصاف جو ہے وہ صدر ٹرمپ پر مقدمہ نہیں چلا سکتا، لیکن کانگریس کے پاس وہ یہ اختیار ہے کہ وہ صدر ٹرمپ کو جواب دہ بنائے، لیکن عوام کو اس کا انتظار کرنا ہوگا۔ جی سارا۔ آلرائٹ، نیلوفر مغل ہمارے ساتھ تھیں کیپٹل ہل سے۔ تھینک یو ویری مچ نیلوفر۔ ان تحقیقات کے نتیجے میں جن روسی شخصیات اور اداروں پر انتخابات کو متاثر کرنے کا الزام عائد کیا گیا ہے ان کے بارے میں توقع نہیں کہ وہ کسی امریکی عدالت میں کبھی پیش ہوں گے یا انہیں کوئی سزا ملے گی، لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ کی صدارت پہ چھایا سیاہ بادل چھٹ گیا ہے یا ان کی مشکلات ابھی ختم نہیں ہوئی؟ یہی جاننے کے لیے ہم بات کریں گے وائس آف امریکہ کے نیشنل کورسپونڈنٹ جم ملون سے۔ جم، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس، اے ویری کمپلیکس ٹاپک۔ No collusion, but possible obstruction of justice. What does this mean for President Trump and for his supporters?
The exoneration on collusion is very important for the president. He's been saying that all along. He's described the investigation as a witch hunt. So from the point of view of his supporters and even people maybe in the middle of the country who are unsure, this is a huge win for President Trump. The area of obstruction of justice is a bit messy because there was no conclusion offered by the special counsel one way or the other. So the president's attorney general, William Barr, made the final decision that there wasn't enough evidence that would suffice to move forward on the president on obstruction. So it's a bit of a loose end, but overall I think the president gets a huge political boost from this. All right, so Jim Malone कहते हैं कि जो नताइज सामने आए हैं वो सदर ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी हैं, क्योंकि सदर ट्रंप एक अरसे से बल्कि हमेशा ही ये कह रहे थे कि किसी किस्म का गठजोड़ नहीं किया उनकी इंतखाबी मुहिम ने रूस के साथ, और यही नतीजा इस रिपोर्ट के जरिए भी सामने आया है। तो न सिर्फ सदर, उनके हामी, बल्कि वो लोग भी जो इस बारे में कुछ गैर यकीनी का सामना कर रहे थे, उनके लिए भी अब ये एक कंक्लूजन सामने आ गई जो एक बड़ी कामयाबी है। लेकिन जहां तक इंसाफ की राह में रुकावट खड़े होने का मामला है, तो विलियम बार जो अमेरिका के अटॉर्नी जनरल हैं, उन्होंने रिपोर्ट पढ़ने के बाद यही नतीजा अख्ज़ किया कि इस बारे में कोई कंक्लूसिव स्टेटमेंट यानी नतीजा कोई ठोस सामने नहीं आया, और उसकी वजह से कुछ लूज एंड्स अभी भी हैं जो रह गए हैं। लेकिन बहरहाल इस मामले पे कि किसी किस्म का गठजोड़ नहीं किया गया 2016 के इंतखाबात जीतने के लिए, ये सदर ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। What happens after this? Because like you said, some loose ends have still been left. We saw that the Democrats are saying they want to see the full report. Yes. It must be released to the public. Is the political wrangling over, or is it just beginning a new round? I think that the incomplete conclusions of Mueller regarding obstruction mean that the battle will go on for a while, and the point of contention will be the Democrats arguing that we need to see the full report now. Because in the end, it was Barr who made the decision not to proceed on anything to do with obstruction. That will keep the debate alive for a while. And there are other investigations going on in Congress and also by federal prosecutors in New York City that will continue. But, you know, removing the collusion angle is huge for President Trump as a political victory. But I do think the battle will continue about we need to see the full report. So इस रिपोर्ट के बारे में जो सियासी महाज़ाराई है, जो सियासी जंग है वाशिंगटन में, वो जारी रहेगी, और उसकी वजह यही है कि अब डेमोक्रेट्स इस बारे में जोर देंगे कि जब ये बात पूरी तरह से साबित नहीं हो पाई कि सदर इंसाफ की राह में रुकावट बने या नहीं, तो फिर जो नताइज रिपोर्ट में सामने आए हैं रॉबर्ट मुलर की रिपोर्ट में, उनको सामने लाया जाए, और इस लिहाज से जो बहस है वो ख़त्म नहीं होगी। जहाँ तक तहकीकात की बात है वो भी अभी ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि ये एक इन्वेस्टिगेशन अपने तौर पर ख़त्म हो गई है, लेकिन दूसरी जानिब रियासत न्यूयॉर्क में भी एक केस चल रहा है, और उसके अलावा सदर की जो इनॉग्रल कमेटी यानी जिसने हल्फ बर्दारी के दिन की तकरीबात को ऑर्गेनाइज किया था, उस कमेटी के बारे में भी तहकीकात जारी हैं और कांग्रेस में भी तहकीकात जारी हैं। तो अभी सदर की मुश्किलात एक तरह से ख़त्म नहीं हुई। बट डज दिस हेल्प प्रेसिडेंट ट्रंप मूव फॉरवर्ड नाउ? Or because his troubles haven't ended yet, just as you mentioned, there are other investigations, will he still keep getting pulled down by these? It should help him move forward, but the other issue here is we don't know what the president will do now. He's already talking in terms of perhaps vengeance, going after the Democrats for even starting this inquiry. That would actually keep it alive and may not be the smartest thing to do. We are moving up on the presidential election cycle for 2020. This should give him a huge boost. He can cite the economy. But if he goes backward and continues to fight these political battles over the investigation, he might help Democrats a bit by keeping it alive. सो जिम मलोन कहते हैं कि सदर ट्रंप अब ये भी कह चुके हैं, एक तरफ तो इस मामले को ख़त्म हो जाना चाहिए, लेकिन सदर ट्रंप भी ये इशारा दे चुके हैं कि अब वो उन डेमोक्रेट्स के पीछे जाएंगे जिन्होंने इस किस्म की तहकीकात को जारी रखने के लिए बात की और जो इस तहकीकात को सपोर्ट करते रहे। दूसरी जानिब जिम मलोन ने जैसे मेंशन भी किया कि अब 2020 के जो इंतखाबात हैं, अगले साल के सदारती इंतखाबात हैं, अब उनका साइकिल शुरू होने वाला है। तो ये जो मामला है, जिस तरह से सदर की फेवर में ये बात आ जाती है कि इंतखाबात में किसी किस्म का गठजोड़ नहीं किया गया, वो सदर के लिए एक बड़ा बूस्ट है। मईशत की सूरत हाल अच्छी है, वो सदर के लिए बहुत मददगार साबित हो सकती है इलेक्शन में अपना पॉइंट ऑफ व्यू आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन अगर सदर इसी मामले पे कह लीजिए कि बहस को मजीद आगे बढ़ाते हैं और इस मरतबा डेमोक्रेट्स के पीछे जाते हैं, तो उससे मुमकिन है कि डेमोक्रेट्स को भी इंतखाबी साइकिल में मदद मिले। जिम मलोन, थैंक यू सो मच। अ वेरी कॉम्प्लेक्स टॉपिक that has run for a little over 2 years because Robert Mueller took these over about 2 years ago, but these have been going on longer. Something that the whole world was following and observing. Thank you so much for breaking it down for us. Thank you.
اور اب واشنگٹن میں زیر بحث ایک ایسا موضوع جس کا براہ راست اثر پاکستان اور افغانستان پہ پڑتا ہے۔ امریکہ کی جانب سے بیرون ملک دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ڈرونز کا استعمال ایک متنازع پالیسی ہے۔ اس میں کچھ شفافیت لانے کے لیے سابق صدر براک اوباما کے دور میں ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس کو پابند کیا گیا تھا کہ وہ ان حملوں میں تمام ہلاکتوں کے بارے میں سالانہ رپورٹ دیں گے۔ صدر ٹرمپ نے اب یہ پالیسی بھی بدل دی ہے۔ اب امریکی فوج پر تو لازم ہے کہ وہ حملوں میں ہلاک ہونے والے عام شہریوں کے بارے میں کانگریس کو اطلاع دے، لیکن امریکی حساس ادارے CIA کے ڈرونز حملوں میں ہلاک ہونے والوں کے بارے میں کوئی معلومات سامنے لانا اب مشکل ہو جائے گا۔ اس تبدیلی کو واشنگٹن میں کیسے دیکھا جا رہا ہے، جانتے ہیں ندیم یعقوب سے۔ صدر ٹرمپ نے اپنے پیشرو براک اوباما کی کئی اور پالیسیوں کی طرح ان کی سن 2016 میں ڈرونز پروگرام کی پالیسی کو بھی ختم کر دیا، جس کا مقصد اس پروگرام کو شفاف بنانا تھا۔ انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے ادارے اس تبدیلی پر نکتہ چینی کر رہے ہیں۔ امریکی فوج کا یہ کہنا ہے کہ وہ عام شہریوں کی ہلاکتیں رپورٹ کرتی ہے، مگر دوسرے ادارے جیسے CIA جو عموماً اپنے ڈرونز پروگرام کے ذریعے حملے کرتے ہیں، اسے اب کانگریس تک کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ CIA دنیا میں کہیں کسی کو بھی ہلاک کرے، ہمیں اور کانگریس کو اس بارے میں پتہ نہیں چلے گا۔ یہ ناقابل تصور پالیسی ہے، یہ انسانی حقوق سے غفلت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تسلیم نہیں کرتے کہ ان لوگوں کے کوئی انسانی حقوق ہیں۔ امریکی حساس ادارہ CIA دنیا کے کئی ایسے علاقوں میں دہشت گردی کے انسداد کے لیے فضائی حملوں کا سہارا لیتا ہے جہاں جنگ کے حالات نہیں، جیسے پاکستان، مگر ماضی کے واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ حملوں میں مبینہ دہشت گردوں کے علاوہ عام شہری بھی ہلاک ہوتے ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ امریکی فوج جب کوئی عسکری حکمت عملی تیار کرتی ہے تو اس میں عام شہریوں کی ہلاکتوں کے معاملے پر کوئی توجہ نہیں دی جاتی، مگر اب محکمہ دفاع اس میں تبدیلی لانے کے لیے کام کر رہا ہے۔ اس وقت پینٹاگون میں شہری ہلاکتوں کے معاملے پر نظر ثانی کا ایک عمل جاری ہے، تو کوشش کی جا رہی ہے کہ امریکی فوج میں پہلی مرتبہ اس حوالے سے ایک ایسی پالیسی ترتیب دی جائے جس میں ان الزامات کا جائزہ بھی لیا جائے گا کہ ڈرون یا فضائی حملوں میں عام شہری مارے جاتے ہیں۔ تو پالیسی مرتب کرنے والے اب یہ جائزہ لے رہے ہیں کہ ماضی میں یہ عمل کیسے چل رہا تھا اور اب اس میں ممکنہ طور پر کیا تبدیلی لائی جائے۔ پچھلے 1.5 عشرے کے دوران دہشت گردی کے خلاف جنگ میں امریکہ دنیا کے کئی ممالک جیسے افغانستان، پاکستان، عراق، صومالیہ اور شام میں فضائی حملے کرتا آ رہا ہے، مگر یہ سوال تواتر سے کیا جاتا ہے کہ آیا ان حملوں سے مطلوب مقاصد حاصل ہو رہے ہیں یا نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے پاس بہت زیادہ معلومات نہیں کہ ایسے حملے امریکی مفادات کے حصول میں کامیاب ہیں یا نہیں۔ ہمیں یہ بھی معلوم نہیں کہ کامیابی کا پیمانہ کیا ہوگا، ہم کیا حساب کتاب رکھ رہے ہیں۔ اگر ہم صرف دہشت گردوں کو گن رہے ہیں تو کیا ہمارے جمہوری نظام قائم کرنے اور گڈ گورننس کے مقاصد پورے ہو رہے ہیں؟ کیا ہم ان مقامی آبادیوں کی مدد کر رہے ہیں جہاں یہ حملے کیے جا رہے ہیں؟ تو ہمارے پاس یہ معلومات نہیں ہے، ہمیں ان حملوں کے نتائج کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ اس پالیسی سے امریکہ نے دنیا میں دوسرے ممالک کے لیے کوئی اچھی روایت قائم نہیں کی، اسی لیے روس جیسے ملک کی شام میں اس کے فضائی حملوں میں عام شہریوں کی ہلاکتوں پر کوئی زیادہ پوچھ گچھ نہیں ہوئی۔ ندیم یعقوب، اردو VOA، واشنگٹن۔ آج کے شو میں آگے چل کے ہم آپ کو لے جائیں گے کراچی کے ایک ایسے سرکاری اسکول میں جہاں رنگوں کی بہار آئی ہوئی ہے اور آپ دیکھ سکیں گے کہ یہ بچوں پہ کیسا اثر ڈال رہی ہے۔ دنیا بھر میں رونما ہونے والے واقعات سے باخبر رہنے کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ اس کے علاوہ facebook.com/VOA اردو کے پیج پہ بھی آپ کو نہ صرف تمام تر خبریں ملیں گی بلکہ یہاں آپ Facebook لائیو نیوز بلیٹنز، خصوصی انٹرویوز اور وہ پروگرامز بھی دیکھ سکتے ہیں جو ہم آپ کے لیے اس پلیٹ فارم پہ پیش کرتے ہیں کہیں اور۔ امریکہ میں آزادی اظہار رائے آئین کا حصہ ہے، مگر قدامت پسند حلقوں کا کہنا ہے کہ اعلیٰ تعلیمی ادارے ان کی آواز کو دبا رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے اب ایک حکم نامہ جاری کیا ہے جس کے تحت کالجوں اور یونیورسٹیز کو ہر طرح کی رائے کے اظہار کی آزادی کو یقینی بنانا ہوگا، ورنہ ان کے لیے وفاقی حکومت مالی امداد روک دے گی۔ اس اقدام کو قدامت پسند حلقوں میں تو سراہا جا رہا ہے، جبکہ شہری آزادیوں کے کارکن اسے دائیں بازو کی سوچ کے لیے صدر کی حمایت کی ایک مثال قرار دے رہے ہیں۔ تو امریکی کیمپسز پہ اظہار کی آزادی کی جدوجہد کس طرف جا رہی ہے، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
2017 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली में पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बाद दाएं बाजू से ताल्लुक रखने वाली एक शख्सियत का खिताब यूनिवर्सिटी ने मंसूख कर दिया था, जिस पर सदर ट्रम्प ने तालीमी इदारे के लिए वफाकी फंड्स रोकने की धमकी दी थी। इसी कैंपस पर एक तालिब इल्म को एक कद-आमद तंजीम के लिए तलबा भर्ती करने की मुहिम के दौरान मुक्का मारा गया। इस माह सदर ट्रम्प ने कदामत पसंद तंजीम कंजर्वेटिव पॉलिटिकल एक्शन कॉन्फ्रेंस इस नौजवान को स्टेज पर गले लगाया। उस वक्त सदर ने एक वादा किया था कि वो एक सदारती हुक्मनामे के तहत आला तालीमी इदारों को आज़ादी इजहार की हमायत का पाबंद करेंगे, वरना उन्हें पाबंदियों का सामना करना होगा। इस हुक्मनामे पर सदर ने दस्तखत कर दिए हैं। अगर कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी आपको बोलने की इजाजत नहीं देती तो हम उनको पैसे नहीं देंगे। ये सादा सी बात है। इस हुक्मनामे को कदामत पसंदों की हौसला अफजाई करार दिया जा रहा है। ऐसे बहुत से नौजवानों को सदर ने हुक्मनामे पर दस्तखत की तकरीब में मदऊ किया। इनमें अस्काते हमल के हक की मुखालिफत करने वाली एक तालिबा भी शामिल थी, जिनका कहना है कि उन्हें स्कूल की इंतजामिया ने निशाना बनाया। मैंने अपनी स्टूडेंट फॉर लाइफ मुहिम के नतीजे में जिंदगियों को बचते देखा है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे अपने ख्यालात के इजहार पर नफरत का सामना करना पड़ेगा। ये हुक्मनामा बड़ी हद तक अलामती है, क्योंकि अमेरिका के आला तालीमी इदारों को पहले ही तहकीक के लिए